ثم احیا ثم ابتلا. میری فرمایا دلی خواہش والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری دلی آرزو خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں. اس پہ ختم فرمایا. یہ اتنا بڑا اعزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ اعزاز مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راضی شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی موت نصیب فرما کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں مجھے موت آئے اور شہادت کی موت آئے. اللہ نے مدینے کی موت بھی دی اور شہادت کی موت بھی دی اور پیارے محبوب کے مسلح پہ اللہ نے شہادت عطا کی اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں بھی ساتھ اللہ نے جو ہے رکھ دیا. قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمتوں کے وہ مستحق ہو رہے ہیں. مانگی سے رضی تھی کہ شہادت مل جائے اور مدینے کی موت مل جائے. اللہ نے فرمایا تیری شان اتنی بلند ہے کہ میں میرے پیارے محبوب کا مسلح بھی تجھے ملے گا اور اس مسلح پہ نماز کی حالت میں شہادت تجھے ملے گی اور پیارے محبوب کے روزے میں بھی تجھے جگہ ملے گی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحاناي من الدنيا
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. نام رہا تو حسین کا رکھتی ہے کربلا. کٹا کر گردنیں دکھلا گے کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گے کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگوں، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور اس طرح یہ اسلامی سال کا، ہجری اور قمری سال کا پہلا جمعہ ہے، اور اسلامی ہجری اور قمری سن اور سال کا آغاز ہو چکا، اور 1446واں سال جو ہے وہ شروع ہو چکا. آپ سب کو ہجری قمری یہ نیو سال مبارک ہو. آج ہم اپنی اسلامی تاریخ سے، اسلامی کیلنڈر سے واقفیت نہیں رکھتے. مسلمانوں کا جو سن ہے وہ قمری اور ہجری سن، عیسوی سن مسلمانوں کا نہیں ہے.
اور قمری جو سن ہے، سال ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور بہت سارے شرعی احکامات ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ ماہ رمضان ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ماہ ذوالحج ہے، حج کا مبارک عمل ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ ماہ محرم الحرام ہے تو اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ چاند کے حساب سے جب سال پورا ہو جاتا ہے تو صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ طلاق اور عدت کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ۔ سورج کے ساتھ بھی کچھ احکامات کا تعلق ہے، جس طرح رمضان میں سورج کا غروب ہو جانا، یہ افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع صبح صادق سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت نماز فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر احکامات کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ۔ اس لیے اپنی اسلامی تاریخ کو، اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہم اگر اسلامی اور قمری تاریخ کو بھولتے رہے تو ایسا وقت اللہ نے کہے آ جائے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ رمضان کب آ رہا ہے اور ذوالحج کب آ رہا ہے اور شعبان کب آ رہا ہے اور محرم کب آ رہا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ حکومت نے رویت ہلال کمیٹی کے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے اور خاص مہینوں میں وہ بیٹھے ہوئے اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ تنخواہ پورے سال کی دیتے ہیں اور اس میں بھی قوم کو الجھا دیتے ہیں بیچارے۔ اس سے تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ محرم ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، رمضان اس کا آغاز ہو گیا ہے، ذوالحج اس کا آغاز ہو گیا ہے، ربیع الاول شریف اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ورنہ عام طور پہ عوام کو پتہ نہ ہو۔ عرب ممالک میں کچھ نہ کچھ اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے، باقی ہم بڑے صغیر کے لوگ میں ہمیں وہ عیسائیت کا جو کیلنڈر ہے اسی کو ہم اپنا رہے ہیں، اور وہ انگریزی تاریخ ہے اسی کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمارا نظام حکومت ہے، دفتری نظام ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اسی انگریزی تاریخ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں، یہ مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اس کو بھی، لیکن یہ ضروری ہے بہت سارے شرعی احکامات اس سے وابستہ ہیں۔ باقی کس تاریخ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اس کا آپ کے پاس ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آج محرم کی کیا تاریخ ہے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ محرم کی 5 تاریخ ہے۔ اگلا سوال وہ آپ سے کرے گا کہ جناب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ محرم کی 5 تاریخ ہے؟ آپ ان سے کہیں گے پریشان نہ ہو، شام کے وقت چاند کو دیکھ لینا، ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، چاند کو دیکھ لینا محرم کی 5 تاریخ ہے، ہم ثبوت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بنیاد ہے۔ آپ سے مجھ سے پوچھیں جناب علی جولائی کی آج کیا تاریخ ہے تو وہ کہے گا جی 12 تاریخ ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ پلیز آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ پروف اور ثبوت دے دیں جس کو ہر ایک انسان سمجھ بھی سکے، دیکھ بھی سکے۔ کوئی ایسا ثبوت آپ کے پاس ہے کہ جولائی کی 12 تاریخ ہے؟ چونکہ اس کا تعلق تو نظام شمسی کے ساتھ ہے
اور نظام شمسی کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ کہے گا جناب علی کیلنڈر دیکھ لیجئے گا, جنتری دیکھ لیجئے گا. آپ کہیں نہیں اس کو چھوڑے, مجھے کو ثبوت دیں. پھر وہ کہے گا یار کہ دیکھو گریویج والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 جولائی ہے, اور یار مجھے ثبوت چاہیے. آپ اس سے سوال کریں گے, وہ کہیں گے یار یورپ والے سارے کہہ رہے ہیں کہ 12 جولائی ہے. بھائی یہ تو ثبوت نہ ہوا. یورپ والے تو معاذ اللہ کہتے ہیں خدا 3 ہے. تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ نہیں. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلامی اور قمری تاریخ ہے اس کی ایک بنیاد ہے, اس کا ایک ثبوت ہے. اس کو ایک پڑھا لکھا انسان ہو, ان پڑھ انسان ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, کسی جنگل بیابان میں ہو, جزیرے میں ہو, وہ بھی اس تاریخ کو معلوم کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک شمسی جو تاریخ ہے اس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اسلام ایک فطرتی دین ہے, اور اس کے لیے یہ تاریخ جو ہے یہ بھی اسلامی تاریخ ایک فطری ہے, آسان ہے اس کی بنیاد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں اور لاسانی ہیں, اللہ نے انہیں ایسی شان اور مقام عطا فرمایا. انہوں نے اس سن کا آغاز کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر ہیں. امیر المؤمنین کی طرف سے مختلف پیغامات جا رہے ہیں. اس وقت کا جو نظام تھا کیا تھا, کوئی اونٹوں پہ جا رہا ہے, کوئی گھوڑوں پہ جا رہا ہے. کئی دفعہ جو پیغام پہلے جاری ہوا ہے وہ بعد میں مل رہا ہے, اور جو پیغام بعد میں جاری ہوا ہے وہ قاصد کے جلدی پہنچ جانے کی وجہ سے پہلے پہنچ رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان میں سے پہلا حکم کون سا ہے اور بعد والا حکم کون سا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اس کی تاریخ تو موجود تھی اس نے, لیکن وہ اس کو نہیں لکھتے. اس کے بعد انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس معاملے پہ آپ جو ہے اپنے اجلہ اصحاب کرام موجود ہیں ان کو بلا کے مشاورت کی. ایک تحریر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظر سے گزری, اس میں 20 سن لکھا ہوا تھا. غصے ہو گئے اور کہا کہ مسلمان ہو تم, اور یہ قدیم 20 سن جو ہے جس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد کی جاتی ہے, تو یہ کوئی فائنل تاریخ تو نہیں ہے, اور آپ لوگوں نے یہ لکھی کیوں ہے؟ پھر صحابہ اکرام کو بٹھایا اور بڑے بڑے اجلہ اصحاب اکرام نے اس میں مشاورت کی کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہونی چاہیے, ایک اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ کب سے آغاز ہو, تو بعض نے تجویز دی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت سے اس کا آغاز ہو. بعض نے فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے اس وقت سے آغاز ہو. اور بعض نے کہا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی, پردہ فرمایا, اس وقت سے آغاز ہو. لیکن یہ رائے اتفاقی طور پہ منظور نہ ہو سکی. یہ مختلف آراء تھی, یہ منظور نہ ہو سکی. ایک رائے آئی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہونا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا آغاز, مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی, اور ریاستی مدینہ کی بنیاد جب پڑی تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا. اس رائے کو سب نے تسلیم کر دی, اور اس کے بعد سے
یہ ہجری اور قمری سن اور تاریخ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور 1445 سال گزر گئے، 1446 سال شروع ہو گیا، اس کے 5 دن ہو چکے، محرم کے آج 5 تاریخ۔ تو اس لیے اپنی تاریخ کو جو بھول جاتا ہے نا، تاریخ اس کو بھی بلا دیتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ تھی کہ محرم الحرام بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا جو نام ہے اسی سے اس کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، محرم حرمت والا، جس طرح مسجد الحرام ہے، جعل اللہ البیت الحرام ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو الحرام حرمت والا بنایا، اسی طرح محرم بھی حرمت والا۔ میرے پاس موضوعات اور تھے، میں ان پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ تھوڑے سے، جس طرح میں نے اسلامی کیلنڈر پہ اور پھر محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ شہداء کربلا پہ بھی بات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت 1 محرم الحرام ہے، اور آج یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں، ان کے بارے میں آج ہماری نئی نسل کو کوئی پتہ نہیں۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کب سے ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت فضیلت والے مہینے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، عام دنوں میں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا، لیکن یہ حرمت والے 4 مہینے، ان میں کوئی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ ان میں سے ایک محرم ہے، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحج ہے، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب ہے جو شعبان سے پہلے ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، 4 مہینے حرمت والے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، سورج چاند کا نظام بنایا، زمین آسمان کا بنایا، دن رات کا نظام بنایا، اس وقت سے یہ فضیلت ہے، اور بہت سارے واقعات ماہ محرم میں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم میں قبول ہوئی، ان لمحات میں اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ قبول کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، ان کی کشتی کو اللہ نے پار کیا، وہ محرم کا مہینہ اور 10ویں تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اللہ نے نجات دی، محرم اور اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سلامتی کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا، محرم اور اس کی 10ویں تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، محرم اور اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکی سے اللہ نے نکلوایا، محرم اور اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دریا سے پار ہو گئے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، محرم اور اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اہل مدینہ 10 محرم کو روزہ رکھتے یہود، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانثاروں سے پوچھو یہ کس بات کا روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو یہود نے کہا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ اللہ نے دریا سے پار کر دیا اور فرعون کو اس کے اللہ و لشکر کے ساتھ غرق کر دیا،
اس شکریہ کے طور پہ اور خوشی کے طور پہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں وارث ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے میرا زیادہ تعلق ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرمایا صحابہ کرام سے تم رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ شامل کر لو یا 11ویں تاریخ شامل کر لو، اور اللہ نے مجھے زندگی تو آئندہ سال میں جو ہے 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ترغیب دی۔ اور عجیب بات ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض ہو گیا، اور اس کی فرضیت رہی یہاں تک کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا جو فرضیت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن آج بھی یہ سنت عمل ہے اور عظیم عمل ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دن کا جو روزہ ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور محرم کے پورے مہینے میں جو ایک دن روزہ رکھتا ہے 1 روزہ مہینے کے روزوں کے برابر۔ یہ محرم کی فضیلت کا ایک تسلسل ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 61 ہجری میں شہدائے کربلا کا سانحہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا، اور اللہ نے شہدائے کربلا کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو یہ عظیم مہینے کی یہ عظمت والی تاریخ ان کو بھی اللہ نے عطا کر دی، اور ان کی وجہ سے محرم کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے محرم میں فائز کیا، اور اس کے فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ پیچھے سے وہ کہتے ہیں کہ شاید محرم کا تعلق صرف وہ شہدائے کربلا کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت رکھی، حوالہ رکھا۔ اب یہ ہے کہ شہدائے کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، اور میں عرض کر رہا تھا دین اسلام کا ایسا جو گلشن ہے اس کی آویاری مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے، اور سب سے پہلے جنگ بدر ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر جنگ احد ہے اور 70 شہداء اللہ کے دین کے لیے کٹ گئے، امیر حمزہ کے 12 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق ہے اور غزوہ تبوک ہے، کفر اسلام کا سب سے بڑا مارکا، اور جناب یہ غزوہ حنین ہے۔ پھر یہ بہت سارے غزوات چلے، 27 غزوات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود سالار اور جرنیل تھے، اور پھر شہدائے کربلا کا یہ سانحہ بھی اس سلسلے کا ایک تسلسل ہے، اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ نے دین اسلام کے گلشن کو ان مقدس ہستیوں کے خون سے دین اسلام کے گلشن کی آبیاری ہوئی، اور آج دین ہم تک محفوظ ہوا ہے۔ اس لیے شہدائے کربلا کی جو شہادت ہے یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی اور دعا مانگی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری فرمایا دلی خواہش، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری دلی آرزو خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں۔ اس پہ ختم کرنا، یہ اتنا بڑا احساس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ اعزاز مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راضی شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی موت نصیب فرما، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں مجھے موت آئے اور شہادت کی موت آئے۔ اللہ نے مدینے کی موت بھی دی اور شہادت کی موت بھی دی، اور پیارے محبوب کے مصلی پہ اللہ نے شہادت عطا کی، اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں بھی ساتھ اللہ نے جو ہے رکھ دیا، قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمتوں کے وہ مستحق ہو رہے ہیں۔ مانگی صرف یہ تھی کہ شہادت مل جائے اور مدینے کی موت مل جائے۔
اللہ نے فرمایا تیری شان اتنی بلند ہے کہ میں میرے پیارے محبوب کا مصلی بھی تجھے ملے گا اور اس مصلی پہ نماز کے حلق میں شہادت تجھے ملے گی اور پیارے محبوب کے روزے میں بھی تجھے جگہ ملے گی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اس لیے شہادت کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے. اور اس لیے مسلمانوں کو چاہیے شہدائے کربلا کے نقش قدم پہ چلیں. دین حق کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں, اس دین کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے جو ہے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اس سے ان کی روحوں کو سکون ملے گا. ہاں روزہ رکھ لینا اور ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. سارے کہتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے. آج کے دن یہ کیا عقلی طور پہ اس بات کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ہم جناب علی شربتیں پیتے پلاتے رہیں اور اسپیشلی ڈشیں بن رہی ہوتی, کوئی حلیم بنا رہا ہے, کوئی کھچڑا بنا رہا ہے, کوئی کیا اسپیشلی ڈش بنا رہا ہے. بھائی کیوں کہتے ہیں شہدائے کربلا بھوکے پیاسے شہید ہوئے. ارے تیرے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ عقلی طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس دن میں تم اگر بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھو گے, اللہ کی قسم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا, 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا, شہدائے کربلا کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا